اب اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ یہود نصارہ جو ہے حسد کی آگ میں جل رہے تھے، اس کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے، یہ نعمت اس کو کیوں ملی، نہیں ملنا چاہیے، اب ایک یہ ہے اس سے چھین جائے مجھے مل جائے۔ اور اس سے بھی خطرناک کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی چلی جائے، چاہے مجھے ملے نہیں ملے، چاہے مجھے نہیں ملے۔ اب اس کے در پہ ہوتا ہے کس طریقے سے اس کا مال ہلاک ہو جائے، اس کی دکان تباہ برباد ہو جائے، اس کا کارخانہ بند پڑ جائے، اس سے لوگ بدزن ہو جائے، اس کی ذلت اور رسوائی ہو جائے، جگ میں سارے لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگے، اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہیں گے تو غیر اختیاری فعل ہے، یہ تو غیر اختیاری فعل ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے خلاف ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو دیکھو ہمارے اندر کون سی برائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کیا قولی اعتبار سے فعلی اعتبار سے یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کیا اس سے وہ جو نعمت ہے وہ چھین جائے، یا اس کی تعریف ہو رہی تھی اور تعریف کرتے کرتے بیٹھا ہوا شخص کہہ رہے نہیں نہیں اس کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں، اس کی برائی پر آمادہ ہو جائے۔ اب دیکھو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے ہمارے اندر یہ باطنی بیماری موجود ہے۔ کیوں کہا گیا قرآن کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تعوذ کی تلقین کی گئی کہ پناہ مانگو حاسدوں کے شر سے۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، دیکھو حسد سے خوب بچا کرو، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد اس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی شکل میں جلتی ہے اور ساری چیزوں کو یکلخت جلا دیتی ہے، اور ایک آگ ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے، جلتی رہتی ہے لکڑیوں کے انبار کو جلا دیتی ہے دیکھتے دیکھتے، لیکن وہ نظر نہیں آتی اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے حسد جو ہوتا ہے نا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو آداب بجا لاتے ہیں، جو سنتوں پر اہتمام کرتے ہیں، اور بھی جو نیکی اور معمولات اور وظائف ہوتے ہیں اور اس کے جو ثواب ہوتے ہیں، سب اگر حسد ہوگا، کسی کے تعلق سے جلن ہوگی، سب یہ چیزیں برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حسد کہتے ہیں جلنے کو، اور حسد کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ بعض انسان خاموش نظر آتا ہے لیکن دل میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے، کسی سے بغض پیدا ہو رہا ہے، کسی سے کینہ پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر بڑی خطرناک بیماری، باطنی بیماری اور بڑا خطرناک گناہ پنپ رہا ہے، اور جو میری ساری نیکیوں کو کیا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے وسوسہ آتا ہے، کسی چیز کا خیال خود بخود دل کے اندر آ جانا، بغیر ارادے کے آ جانا، سوچا نہیں ہم نے وہ چیز ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور ارادے اور نہ اس کی طرف ہمارا خیال جاتا ہے، ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ نماز میں بھی آ جائے تو نماز میں کوئی اس پر زد نہیں پڑتی ہے، ہاں اگر نماز میں اگر وسوسہ آ جائے، جیسے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہماری نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو تباہ کرنے والی چیز درمیان میں آ رہی ہے۔ اب اس کو لانا نہیں چاہیے کہ کیا چل رہا ہے دکان میں، کیا چل رہا ہے گھر میں، اور اسی طریقے سے دوستوں کے پاس جانا ہے، یہ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ شیطان ایسے سے خیالات نماز کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھو جو کام اللہ کے نزدیک مقبول ہونے والا رہتا ہے، یا جو عمل اللہ کو پسند آ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اس کے اوپر بڑا فیصلہ ہماری زندگی کی کامیابی کے تعلق سے کرنے والا ہے، تو وہی وقت وسوسہ پیدا ہوگا، یا دل میں خیال پیدا ہوگا اس کو کرو مت، ابھی ٹائم ہے کرتے ہیں، فوراً کر جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو نیکی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آئے، اس کی قدر دانی کر لینا چاہیے، ورنہ پھر کیا وسوسے پر وسوسہ، پھر کیا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، اس کے بعد قرات کی یا نہیں کی، یا کتنی رکعت ہوئی، یہ سب پیدا ہوگا، اور شیطان پوری نماز کو تباہ برباد کر دے گا۔ تو جب بھی اگر نماز کے اندر وسوسہ پیدا ہونے لگے تو اس کو فوراً نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی خالی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پہلے خوش ہونا چاہیے، دیکھو جو عمل اللہ کے مقبول ہو رہا ہے اس کے تعلق سے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے دل میں ایسے 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 خیالات آتے ہیں کہ زبان پر اس کو لانا، اس پر لانا اتنا گرا گزرتا ہے کہ وہ لانے کے بجائے ہم جل بھن کر کوئلہ بن جائے، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس کو زبان پر لانے سے۔ کیسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی، یہ دھرتی اللہ نے بنائی، چاند سورج اللہ نے بنائے، پھر آگے خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کہا اس سے بھی آگے بڑھتے نہیں بس زبان پر لانا دشوار ہوتا ہے، کہا فللہ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے اس پر، تو زبان پر چیز نہیں آتی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کا قول ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں موجود ہے، انی لأجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، بسا اوقات میں اپنے لشکر کی تیاری میں رہتا ہوں کہ اس لشکر کو ادھر بھیجوں گا، اس لشکر کو ادھر بھیجوں گا، اور میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے، لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے اور حیرانگی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیوں تشریف لے گئے؟ کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ جو ہوتا تھا مختلف کی طرف پھیر دیتے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ رکتے تھے، کچھ تسبیحات بھی پڑھتے تھے۔ ہاں، تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعا بھی حدیث کی کتابوں کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ بہرحال البتہ سنتوں اور نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ایک طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا اتنی جلدی سے سلام پھیرا اور دعا کی فوراً تشریف لے کر چلے گئے۔ ہاں، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ حضرات آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مصلی پر بیٹھ گئے اور فرمایا تم نے میرے جلدی جانے پر تعجب کیا، مجھے نماز میں آیا کہ میرے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر ایک سونے کا ٹکڑا رہ گیا جو صدقہ دینے سے رہ گیا ہے، فوراً وہ بار بار خیال آنے لگا تھا کہ میں نماز میں ہوں اور اس صدقے کی چیز میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، میں گھر والوں سے کہا کہ فوراً فلاں فلاں مسکین کو بھیج دو، ایسا نہ ہو کہ رات میں یہ ٹکڑا میرے گھر کے اندر موجود رہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ غریبوں کا حق ان کو بروقت کیوں نہیں پہنچائے۔ یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں جلدی سے جا کر حکم دے دیا گھر والوں کو کہ وہ ٹکڑا فوراً صدقہ کر دو، فوراً دے دو غریبوں کو۔ تو اگر نماز کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو حسد کی جو کوششیں ہوتی ہے وہ غیر مسلم اقوام کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ عیسائی اور یہودی جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ مختلف قسم سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں حسد کے ذریعے سے، اور خاص طور پر نوجوان طبقے کو۔ نوجوان طبقہ اگر گھومنے جاتا ہے، چرچ دیکھنے جاتا ہے کہ وہاں مشہور چرچ ہے وہ بھی دیکھتے آئیں گے، تو وہاں ایسے قسم کے افراد موجود ہیں ٹریننگ یافتہ کہ اگر نوجوان آئیں گے، بچے آئیں گے تو آپ کو ان کی ذہن سازی کرنا ہے، بچی آئیں گی تو آپ کو ذہن سازی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تجارت والے آئیں گے تو اس اعتبار سے آپ کو ذہن سازی کرنا ہے۔ پہلے دن سے پہلے ہی لیکچر میں وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ دیکھو عیسیٰ کون ہے، وہ پہلے نا بہت میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ نوجوان طبقہ جاتا ہے، یہ ہو چکا ہے، جنہوں نے بتلایا تو انہوں نے کہا نوجوان طبقہ جاتا ہے تو نوجوان لڑکیاں مقرر ہیں خوبصورت، بہت ادب و احترام کرتی ہے، پھر ایک ایک چیز بتلاتی ہے اس کے اندر کہ یہ چیز ہے، پھر تاریخ بتلائی جاتی ہے، ایک عظمت بیٹھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد فون نمبر لیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم بائبل فری سینڈ کریں گے۔ جیسے بہت پہلے انقلاب کے اندر ایک اشتہار آتا تھا، اپنے گھر بیٹھے بائبل منگوائیے فری میں، منگواتے تھے بہت سارے، اردو ترجمہ ہوتا تھا اس میں، پڑھ کر کیسی ذہنی سازی ہو۔ اسی طریقے سے قادیانیوں نے شروع کیا تھا کہ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے اسلامی کتابیں فری میں منگوائیے، لوگ کہتے تھے فری میں تو مل رہی ہے چلو منگوا لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے
आखिरी नबी होने के बारे में बातें होती और मंगा रहे होता। अब तो सोशल मीडिया बेहतरीन काम कर रहा है इस पर। और आज हमारा क्या है, कुछ चीज सवालात है तो बस सर्च किए, मुफ्ती गूगल साहब से पूछ लिया, वो हमारे सवालात के आंसर दे देते हैं, जो है वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो अल्लामा यूट्यूब साहब है वो बतला देते हैं। और अपने बच्चों का नाम कहाँ से ढूंढा, वो अल्लामा इंटरनेट से पूछे थे हमने। ऐसे ऐसे मीनिंग है, ऐसे ऐसे माने कि ना जाने कौन डाल दिए, और बाद लोग अपने बच्चे और बच्चियों का नाम रखना शुरू कर दिए। एक मेरा साथी था करीबी, उन्होंने मुझको फोन किया कि फला नाम रखना, जरा तलाश करो डिक्शनरी में। ये मैं बहुत तलाश किया, ये तो मुझको लड़की का नाम था, उस लफ्ज के माना मिल रहे थे प्यासी उठनी, और उसके अंदर जो भी माना दिया होगा बहुत अच्छा माना था, वो उसको मिला। अब मुझको डिक्शनरी में लुगत में मिल रहा है प्यासी उठनी के ताल्लुक से, प्यासी उठनी, जबकि वो असल यही माना था प्यासी उठनी का। फिर वो ले दे के सीधे से आयशा सिद्दीका नाम रखा। इसलिए उलमा की तरफ रुजू होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारा दीन और हमारी शरीयत हमें क्या रहनुमाई करती है इस मौके के अंदर। इसलिए हसद बहुत बुरी चीज है, और ये हसद जो पैदा होती है ना, ये कैसे पैदा होती है, ये बहुत ज्यादा ऊंचों के साथ रहने से भी होती है। इसीलिए कहा जाता है अपने से कमतर लोगों के साथ रहो और उनके साथ नशिस्त बर्खास्त करो, यानी उठो बैठो और देखो। उनके पास जो नेमतें नहीं हैं उसको देखकर हमारी अपनी मौजूदा नेमत पर शुक्र होगा कि अल्लाह ताला ने उसको नहीं दिए, मुझे दिए। और जितने बड़ों के साथ रहोगे तो कहना चाहिए वैसे जज्बात दिल के अंदर पैदा होंगे। और ये हसद इतना बढ़ता जाता है कि जो जितना भी मालदार होता है उनसे पूछा जाए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई बात नहीं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, कभी पूरी नहीं होगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक इतने बड़े मुहद्दिस हैं, वाह वाह, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर कोई इनके ऊपर नक़द नहीं किया। ये दूसरा मौजू है, कभी हदीस की बात आएगी तो बयान किया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक पिछली जो जिंदगी देखा जाए ऐश परस्ती के अंदर उनकी, अल्लाह ताला ने बहुत मालदारी दी थी, बहुत ऐश परस्त थे। नौजवान दोस्तों के साथ पार्टी भी किया करते थे, और नगमा और इसी तरीके से गाने बजाने की महफिलें भी रखती थी। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं एक अरसा दराज तक मालदारों के महल्ले में रहा, उनके साथ उठता बैठता रहा, तो मुझसे ज्यादा कोई रंजीदा और गमज़दा नहीं मुझे मिलता था, कि मैं सबसे ज्यादा रंजीदा और गमज़दा रहता हूँ। क्यों? इसलिए कि जिसको भी देखता हूँ तो मुझसे अच्छा है, उसके कपड़े मुझसे अच्छे है, उसकी सवारी मुझसे अच्छी है, तो मेरे दिल के अंदर भी ये जज्बा पैदा होता तो मेरी कैसी होगी, मेरी कब ऐसी होगी। जैसे कुछ होते हैं ना मुतवस्सित तबके के, किसी के पास मोबाइल फोन देखी अब जिद करने लगे अपने आंखों से, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। वो कपड़े देख लिया, वैसे कपड़े अपने कीमती हूँ, मैं नहीं जानता, मुझे ये पूरा करो। अब बाप क्या करेगा, कैसे ख्वाहिश पूरी होगी। कोई बच्ची अपनी सहेली के साथ रहती है, उसके पास वो चीज देख ली ड्रेसिंग की, तो अपनी अम्मी से वो चीज की फरमाइश करती है। माँ बाप पूरी भी कर देते हैं, लेकिन एक वक्त तो आता है कि वो पिछले अय्याम याद आते हैं। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है कि बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं छूटते। ईद की चांद रात होती है, घरों के का माहौल हमें जो नजर आता है, तो माँ अपने कपड़े पर बटन नहीं टाक रही होती है, अपने कपड़े की मैचिंग नहीं ढूंढती फिरती है, वही बेटी के लिए करती है। बाप वही अपने बच्चों के लिए हैरान और सरगर्दा रहता है। तो ये कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैं सबसे ज्यादा गमज़दा और रंजीदा नजर आता था। क्यों? जब मैं मालदारों के महल्ले में रहता था। उन्होंने फिर अपनी नशिस्त खुरासान के एक तारीख महल्ले के अंदर और तंग गली के अंदर अपने घर बना लिया था। बहुत मालदार थे। जब उनकी जिंदगी का अय्याम बदले तो 50 बाय 50 का एक हॉल ऐसा था जिसमें दो वक्त तो खाना बेहतरीन किस्म का आम लोगों को इजाजत थी आके बैठ कर खा सकते हैं। सब पैसे अल्लाह के राह में कुर्बान करना शुरू कर दिया था। फिर लोग कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? कहा मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ कि मैं रहता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं।
مطلب کیا ہے؟ آپ کی حدیثوں پر کام کر رہے ہیں، حدیثوں کا بڑا شاندار انہوں نے کام انجام دیا ہے۔ تو جس کے پاس جو نعمت نہیں رہے گی نا، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھ کو بھی یہ چیز ملے اور مجھ کو بھی یہ چیز حاصل ہو جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، بہت آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ آپ خاموش نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جب وہ مجلس ختم ہو گئی، گھر تشریف لے کے گئے اور بہترین قسم کا گفٹ تیار کیا، تحفہ تیار کیا، اور وہ جو ساتھ جو اپنی برائی کر رہے تھے ان کو وہاں بھجوا دیا۔ لوگ کہنے لگے اتنی برائیاں کر رہا تھا اور آپ تحفہ بھیجا رہے ہیں ان کے پاس۔ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے یہ جو میری برائی کر رہے ہیں نا، وہ میرا بہت بڑا محسن ہے۔ کیسے محسن ہوا تمہارا؟ وہ تو تمہارا اچھا چاہتا ہی نہیں۔ ارے بہت بڑا محسن ہے، مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ کیسے بہت بڑا احسان کر رہا ہے؟ میری نیکیوں کے اندر وہ اضافہ کر رہا ہے میری برائی کر کے، اس لیے بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ جب کسی کی کوئی غیبت کی جاتی ہے، کوئی برائی کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اچھے جو بدلے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، سب اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی برائی کی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی انتقامی جذبہ آنا ہی نہیں چاہیے کسی کے تعلق سے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی مجلس جو ہوتی تھی نا، وہ غیبت سے پاک ہوتی تھی۔ کبھی کسی کے تعلق سے نہ انہوں نے غیبت کی، نہ ان کے شاگردوں نے کبھی غیبت کی۔ ان کی پوری مجلس غیبت سے خالی ہوتی تھی۔ یہ جو بڑے ہوتے نا، یہ بہت نگرانی کیا کرتے تھے ان سب باتوں پر۔ جو چھپے امراض ہوتے تھے، باطنی امراض ہوتے تھے، اور یہ باطنی امراض پر نشاندہی ایسے نہیں ہوں گی کہ ہم مجلس میں سن لیے تو آپ اس کی اصلاح کر لیں گے۔ کسی کی صحبت سے ہوتی ہے، نیک لوگوں کی تربیت میں رہنے سے ہوتی ہے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے سامنے غیبت اور حسد کی برائی کو بیان کرنے لگے اور ان کو سمجھانے لگے، اور اپنے شاگردوں کو غیبت اور حسد کی جو برائیاں تھی کھل کر بیان کرنے لگے کہ دیکھو غیبت سے نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، اس لیے کسی کی غیبت میں نہیں کرتا۔ اگر میرے دل کے اندر کسی کی غیبت کا خیال پیدا ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی غیبت کیوں نہ کروں، کیونکہ اگر میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا تو میری جو نیکیاں ہیں وہ کسی دوسرے کے گھر نہیں جائیں گے، میرے ہی گھر میں آئیں گے، میرے ماں باپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اس لیے کبھی خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ خیال لے کر آ جاتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں۔ یہ حضرت سفیان ثوری اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ ایک ہی زمانے کے اور دونوں عمر اور دونوں بڑے علم والے ہیں۔ ایک وقت حضرت سفیان ثوری کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے امام ابو حنیفہ کا بھی چل رہا ہے، تو دونوں مسئلہ تھے۔ اب حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسے آدمی ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری کہنے لگے بہت بخیل آدمی ہے، بہت بخیل آدمی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ تو جہاں تک ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے اور دیکھا ہے وہ تو بہت سخی آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ پھر حضرت سفیان ثوری کہنے لگے نہیں، بہت بخیل آدمی ہے۔ کیوں بخیل آدمی ہے؟ وہ اپنی نیکی کسی کو دینا ہی نہیں چاہتے اور دوسروں کی نیکیاں بہت لیتے رہتے، کیونکہ لوگ ان کی بہت برائی کرتے تھے اور ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہی مفلس ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپیے نہ ہو، ضرورتیں پوری نہیں ہو، وہ حقیقی مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقی مفلس وہی نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے ذکر اذکار اور تسبیحات لے کر آئے، دنیا سے جائے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حساب کتاب کا معاملہ ہو تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ ایک کہے گا اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا، دوسرا کہے گا کہ اس نے میرا یہ حق ضائع کیا تھا، تیسرا کہے گا اس نے میری یہ چیز ضائع کی تھی، میرے حق میں یہ برائیاں کی تھی، سب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، سب ان کو دے دی جائے گی۔ آخری بات یہ ہے، اسی لیے آج کے درس سے یہ توبہ کر کے اٹھو کہ اللہ آج تک ہمارے دل کے اندر جو بھی حسد کے جذبات کسی کے تعلق سے پیدا ہوئے، چاہے وہ مال کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اپنوں کے تعلق سے ہو، غیروں کے تعلق سے ہو، دوستوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے جو پیدا ہوا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم جو نیکیاں لوٹ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اندر سے خالی ہوتے جا رہے ہیں نیکیوں کے اعتبار سے. جب تیری عدالت میں حاضری ہوگی، یوم تبلی السرائر، جب راز کھول دیے جائیں گے، جب ہمیں پتہ چلا ہم کیا تھے اور کس وجہ سے نیکی اکارت گئی. اس لیے توبہ کر کر اٹھو کہ اللہ حسد جیسے باطنی مرض سے ہماری حفاظت فرما، اور اس گناہ سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اس لیے ہم سب دعا کریں، اور اسی طریقے سے خواتین خاص طور پر اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کریں. شیطان بہت بہکاتا ہے، جہاں چار بیٹھتے ہیں تو شیطان بہکانے لگتا ہے کہ فلاں کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے، پھر یہ بولتی پھر وہ بولتی، اسی طریقے سے بات چلی جاتی ہے. اگر ان کو ٹوکا جاتا ہے ہم تو کوئی بات بتلا رہے ہیں، یہ بات ہی غیبت کے اندر شامل ہو جاتی ہے، بہت بڑا مرض ہے. اور دوسری بات بتلایا تھا میں، فاعفو واصفحوا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ بہت بہترین ٹاپک ہے، بہترین موضوع ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. لیکن کم وقتوں کے اندر اس پر بات نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر یہ ٹاپک پھر آئے گا. معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اہل ایمان کی سب سے بڑی خوبی